الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 106، انٹرنیشنل نمبر 13، اسٹیٹس صحیح۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 107، انٹرنیشنل نمبر 14، اسٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 108، انٹرنیشنل نمبر 15، اسٹیٹس صحیح۔ ابو معاویہ نے عامش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 109، انٹرنیشنل نمبر 15، اسٹیٹس صحیح۔ شیبان نے عامش سے، انہوں نے ابو صالح اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا اور میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 110، انٹرنیشنل نمبر 15، اسٹیٹس صحیح۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ بک صحیح مسلم، حدیث نمبر 111، انٹرنیشنل نمبر 16، اسٹیٹس صحیح۔ ابو خالد سلیمان بن حیان احمد نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اللہ کو یکتا قرار دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج ادا کرنے پر۔ ایک شخص نے کہا، حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اسی طرح اسی ترتیب سے سنی تھی۔
بک صحیح مسلم حدیث نمبر 112 انٹرنیشنل نمبر 16 اسٹیٹس صحیح۔ یحییٰ بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے سعد بن طارق ابو مالک اشجعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سعد بن عبیدہ سلمہ نے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 113 انٹرنیشنل نمبر 16 اسٹیٹس صحیح۔ عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی ہے، اس حقیقت کی دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔